سب سے پہلے سر میں ممالک بتا دیتا ہوں. ٹوٹل نمبر سر پہلے کوارٹر کے اندر یعنی پہلے 3 مہینے جو ہیں آپ کے 2025 کے, اس کے اندر 1,72,000 سے تھوڑے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اوورسیز گئے ہیں کسی امپلائمنٹ کے ذریعے. اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے ورک فورس کے اندر گئے, تقریباً 1,00,000 بندہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے جو کہ ورک فورس ہے لیبر کے اندر گیا, ان کے ویزا جو ہے اس قسم کا ہے. اور باقی میں ڈیٹیل دیتا ہوں سر. تو آپ کے جو گلف نیشنز ہے ظاہر ہے وہ بھی ٹاپ کرتے ہیں اس چیز کے اندر. اس کے اندر اس وقت قطر سب سے اوپر ہے, 12,000 تقریباً 12,900 بندہ وہاں پہ گیا. عمان میں 8,300, یو اے ای میں 6,800, بحرین میں 940. اس کے علاوہ سر باقی یو اے ای کے ملک چھوڑ دیں اگر ہم جو گلف ملک چھوڑ دیں اگر, تو یو کے میں 1,400 بندہ, ترکی میں 70 بندہ, گریس میں 800 بندہ, ملیشیا میں 700 بندہ, 775 چائنا میں تقریباً 600 بندہ, آذربائیجان میں 350 بندہ, جرمنی 264, یو ایس اے 250, اٹلی 100 بندہ, اور جاپان میں سر 100 بندہ. جیسے میں نے پہلے کہا سر اس میں صرف 1,00,000 بندہ ایسا ہے جو کہ وہاں پہ لیبر فورس کے اندر پارٹیک کرنے گیا. اب آجائے سر جو اصل اس کے اندر جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج کی, جو اسکلڈ فورس ہے آپ کی, اسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ. تو سر جو سیمی اسکلڈ ہے آپ کا, جس کو ہم اسکلڈ ہی کہتے ہیں, یہاں پہ 38,274 سے ڈرائیورز یہاں سے گئے ہیں, 3,474 ٹیکنیشینز, 2,130 الیکٹریشین, 1,860 میسنز یعنی کہ بیسکلی جو آپ کا کنسٹرکشن کے اندر ہوتے ہیں, چنائی کہہ لیں باقی چیزیں کہہ لیں اس کو, 1,600 کوکس اور 1,000 ویلڈر. یہ آپ کا میڈیم ٹو ہائی اسکلڈ لیبر ہو گئے. اور فلی اسکلڈ جو ہے اس کے اندر سے 850 ڈاکٹرز سر, 1,480 انجینئر, 390 نرسز, 436 ٹیچرز جو ہیں سر وہ ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے. صرف فرسٹ کوارٹر کی بات ہو رہی ہے. بالکل سر. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا نیشنل سینٹیمنٹ چینج ہونے کی, ابھی ریسنٹلی ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے, برین گین ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ, یہ ایک پرانی بحث ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے, دونوں طرف میرٹس ہیں, حکومت کو پارلیمنٹ کو کرنی بھی چاہیے. بہرحال آپ نے چاہے لوگوں کو یہاں پر رکھنا ہے, چاہے آپ نے لوگوں کو مواقع فراہم کرنے ہیں کہ وہ باہر جائیں, جو بھی پالیسی ہو, پالیسی جو ہے نا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پہلے متعین کر لیں اور پھر اس کے لیے آپ ایڈوانسمنٹس کریں. اچھا ہوا یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پوسٹ کیا ہے 1.2 بلین کا. جو ٹوٹل انفلوز تھے نا وہ ریمیٹنس پلس ایکسپورٹ ملا کے 7 بلین سے تھوڑے سے اوپر تھے. سو ایک تو مبارک ہو آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پوسٹ ہوا ہے, دس از ناٹ بیکاز آف بین آن امپورٹس. ٹھیک ہے, تو اب امپورٹس پہ سے بین تقریباً ہٹ گیا ہے اور پھر بھی آپ سرپلس کر رہے ہو. اچھا اب جو 7 بلین کی انفلوز تھے ان میں سے ظاہر ہے بہت کم چنک ایکسپورٹس کا ہے, زیادہ بڑا جو ہے وہ ریمیٹنسز کا ہی ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ ریمیٹنسز جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں عید بھی تھی تو عید میں بڑھ جاتے ہیں. ابھی اگین مہینے کے بعد دوبارہ ایک عید آئے گی تو اس میں اور بڑھ جائیں گے. لیکن بہرحال ریمیٹنسز جو ہے وہ پاکستان کو چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. اچھا اور واقعی اگر آپ اس قسم کی پالیسی رکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو HR پرووائڈ کرنی ہے, بالکل اس طرح جس طرح چائنا کہتا ہے کہ یار ہم پوری دنیا کو فیکٹری پرووائڈ کریں گے, آپ اگر یہ سوچ لیتے ہو کہ ہم نے پوری دنیا کو HR پرووائڈ کرنا ہے تو یہ بڑا پالیسی بنانی اس لیے ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ کنٹینیوسلی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بھیج دی ہیں تو اب اس کے بعد اگر 10 سال آپ نہیں بھی بھیجتے تو آپ کا گزارا چل جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ فرسٹ جنریشن ریمیٹنس بھیجتی ہے, جب وہ سیکنڈ جنریشن آتی ہے تو اس کے تو یہاں پہ سگے ابو امی بہن بھائی نہیں ہے نا, وہ نہیں بھیجتے. سو اچھا اگر آپ نے کنٹینیوسلی اس کا چلانا ہے, ایک تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے, اور آبادی کا مسئلہ یہ نہیں ہو رہا کہ آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی کم ہو رہی ہے. سو پوری دنیا کو, خاص طور پہ ویسٹ کو اور ساری تقریباً مہذب معاشروں کو, مطلب یہاں تک کہ چائنا کو جس کا ہمیشہ سے تھا کہ جی آبادی بہت زیادہ ہے, ان کو بھی اب 2 جنریشنز تک مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ آبادی ادھر بھی کم ہے, ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا وہ ظاہر ان کی پالیسیز ڈفرینٹ, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا اس وقت پوری دنیا کو لوگ چاہیے, پھر خاص طور پہ امریکہ نے جس طرح سے بہت اب وہ ایک چلائی کیمپین کی جی ہم تو سب کو نکال رہے ہیں, اور امریکہ کیونکہ سب کو ناراض کر رہا ہے پوری دنیا میں, تو ایک دم سے دنیا نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اچھا جی اگر امریکہ یہ کر رہا ہے تو ہم پھر منگوانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب اس میں آپ کو ایک اور خوشخبری دوں کہ کل ہی ہنگری نے پاکستان کے لیے 400 اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دس از اے ویری گڈ ٹائم.
لیکن اب اس میں جو ہے نا اب دیکھیں پوری دنیا سے اگر ان کو لوگ چاہیے اور پاکستان کو تو ابھی مستقبل قریب میں آبادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب ڈیکریز ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.